Ask Mufti Tariq Masood. حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت اور ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے عبداللہ صاحب نے کراچی سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ان دونوں واقعات میں فرق کیوں ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ان کا اصل سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے بچا لیا، لیکن حضرت زکریا کو کیوں نہیں بچایا؟ دیکھیں، اس میں یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، اپنے محبوب بندوں کے ساتھ مختلف معاملات کرتے ہیں۔ بعض کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں، بعض کو اللہ بچا لیتے ہیں۔ جو آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیندار لوگوں پر آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ جب اللہ کے بہت ہی محبوب پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش آئی کہ ان کو آرے سے چیر دیا گیا اور وہ چر گئے اور شہید ہو گئے، تو بعد میں بھی نیک لوگوں پر بڑی آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ تو آزمائشیں آنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ نیک نہیں ہے، بلکہ یہ عین اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور رہا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس عمل میں اللہ نے بتا دیا کہ میں چاہوں تو تمہیں آزمائشوں سے نکال سکتا ہوں، میری قدرت ہے۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ آزمائش سے ہمیں نہیں نکال رہا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، یہ اللہ کے عاجز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس سے نیک بندوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ دیکھو، اللہ ہمیں آگ سے بھی نکال سکتا ہے، اللہ ہمیں دریا میں ڈوبتے ہوئے کو بھی بچا سکتا ہے، اللہ ان طوفانوں میں بھی، جب سمندری طوفان آتے ہیں اس میں بھی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، لہذا ہم اللہ سے مانگے، پھر اس کی مرضی ہے وہ ہمیں بچا لے تو بھی اس کی مرضی، نہ بچائے تو بھی اس میں اس کی حکمت ہے۔ اگر ایک ہی معاملہ ہوتا تو سب اسی کی توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ایکو ساؤنڈ میں تراویح پڑھنا، تراویح ایکو ساؤنڈ میں پڑھنا یا پڑھانا کیسا ہے؟ سید عثمان علی بھوپال سے۔ دیکھیں، اگر قرآن کے الفاظ ایکو ساؤنڈ میں پڑھنے سے بھی صاف نظر آ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک ایک حرف کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے اور اس سے تلاوت میں نکھار پیدا ہو رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا، ایکو ایسا ہو رہا ہے کہ وہ الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے، بعض دفعہ اتنی گونج پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ قرآن کی ایک قسم کی توہین ہے۔ اور لوگ بھی اگر اس کو پسند نہ کر رہے ہوں، لوگوں کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بھئی امام کیا پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت اہم سوال کیا ہے جی، انسان دل سے سوچتا ہے یا دماغ سے؟ شریعت اور سائنس کیا کہتی ہے؟ شرعی اعتبار سے دل اور دماغ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بندہ دل سے سوچتا ہے یا دماغ سے؟ جب ہم قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں تو اس میں تو دل کا ذکر آتا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں۔ ان میں صحیح کیا ہے؟ احتشام الحق پشاور سے۔ دیکھیے، انسان سوچتا دماغ سے ہی ہے، اور محبت، نفرت، یہ سب چیزیں دماغ سے کرتا ہے۔ سوال آپ کا پھر اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے جس سے یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن نا عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو جب ہم کلام کرتے ہیں کسی بھی زبان میں تو اس زبان کے محاوروں کا خیال کیا جاتا ہے، اس میں سائنٹیفک حقائق کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں دوبارہ نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ احتشام الحق صاحب پشاور سے، اتفاق کی بات ہے میں پشاور سے یہ بھی نکلا ہوں۔ تو احتشام الحق بھائی، آپ کو کسی سے معذرت کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اب جب آپ کو کسی سے محبت ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے پیغام بھیجیں گے کہ بھائی مجھے تم سے دل سے محبت ہے۔ لیکن آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہوئی تھی، ایک منٹ، آپ نے پڑھ لی تھی میڈیکل سائنس، تو آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہیں اپنے دماغ سے محبت ہے۔ بلکہ اگر آپ نے میرا بیان سنا تو آپ نے یوں کہا مجھے تم سے کھوپڑی سے محبت ہے، کیونکہ میں تو کھوپڑی کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ عجیب سی بات لگے گی۔ لغت جو ہے نا، ڈکشنری اور لغت، یہ سائنٹیفک حقائق کو نہیں دیکھتی، یہ محاوروں کو دیکھتی ہے۔ جب بھی ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا سوچنے کی بات کرتے ہیں تو عرف میں دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ، یعنی اگر بالفرض دل کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا دل میں سوچنے کا کوئی بھی عنصر نہیں ہوتا، تو بھی اسلام نے، قرآن و سنت نے جو دل کی طرف نسبت کی ہے وہ نسبت اس بیس پر کی ہے کہ عرف میں یہ۔ لیکن یہ کہنا کہ دل کا
کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کنیکشن ہی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جب دماغ سے سوچتے ہیں، کوئی غم ہمارے دماغ میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ ظاہر ہوتا ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں رو رہی ہیں، حالانکہ دماغ رو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات چونکہ آنکھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں تو ہم نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، تو آنکھوں میں خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو دماغ میں جب بھی انسان کوئی بات سوچتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرے، کسی سے خوف کرے، کوئی بھی بات سوچے، تو اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کا دماغ سے بہت گہرا کنیکشن ہے۔ آنکھوں کا دماغ سے اتنا کنیکشن نہیں ہے جتنا ہمارے دل کا دماغ سے کنیکشن ہے۔ تو اس لیے اس کو یوں کہنا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے اور دل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک مجاز ہے کہ دل کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، نفرت کرتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تو وہ محبت یا سوچ کا وہ معیار جس کا دل سے گہرا یعنی جس کا دل پہ اثر پڑتا ہے وہی سوچ معتدبی سوچ ہوتی ہے۔ تھوڑی گاڑی اردو ہے، اس کو میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک آدمی کو آپ ڈرائیں مگر وہ ڈرے نہیں، دماغ سے تو وہ ڈر رہا ہے مگر اس کے ڈر کے آثار اس کی باڈی پہ ظاہر نہیں ہوتے، تو اس ڈرنے کو ڈرنا نہیں کہتے۔ ایک آدمی ایک چیز سوچتا ہے مگر اس کی باڈی پہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، تو اس سوچنے کو سوچنا نہیں کہتے۔ قرآن چونکہ آپ کو پریکٹیکل لائف کی طرف لے کر آتا ہے، پریکٹیکل زندگی کی طرف لے کر آتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے دل نہیں سوچتے۔ کیا مطلب؟ ان کے دماغ اتنا نہیں سوچتے کہ اس کے آثار ان کے دل پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، لہذا یہ سوچنا نہ سوچنا برابر ہے۔ تو اس لیے قرآن بار بار دل کی طرف نسبت کرتا ہے، اور وہ جو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور دل میں نور اور معرفت کے انوار ڈالے گئے، تو اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دماغ سے جب سوچیں تو حیوانوں کی طرح نہیں، بلکہ ایسا سوچنا ہو جس کے آثار آپ کے دل پہ ظاہر ہوں، اور کیونکہ دل پہ جب آثار ظاہر ہوتے ہیں اور دل کی دھڑکن اس سے عام طور پر تیز ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات ہماری باڈی پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ہم سوچتے حقیقت میں دماغ سے ہی ہیں، لیکن اس کے آثار ہمارے دل پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو قرآن نے اس لیے اس کی نسبت دل کی طرف کر دی۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کیا ہم عرف میں کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں رو رہی ہیں، حالانکہ رو دماغ رہا ہوتا ہے، لیکن یعنی جو اثرات ہیں اس کی آنکھوں پہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کی آنکھوں میں کوئی فالٹ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، تو اس رونے کو ہم رونا نہیں کہتے، یعنی معتدبی رونا جسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے جو نسبت ہے وہ دل کی طرف کی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم دل سے ہی سوچتے ہیں، دماغ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اصل کردار دماغ ہی کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے دماغ پہ چوٹ لگے اور کوئی پتھر لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو وہ پھر سوچنا اور سمجھنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو جاتی ہے۔ Ask Mufti Tariq Masoud.